اے اللہ مجھے شیطان سے الرجی ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان ہے۔ ہم وجود کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے اسے وجود میں بدل دیا۔ اس کے مختلف تحفظات ہیں، اس طرح کے ہم نے کہا کہ آخر ہم اس دنیا میں ہے، ہم وجود پر یقین رکھتے ہیں، ہم ایک سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اتنا غیر مشروط اور مکمل طور پر مطلق ہے کہ ہم اس کی وسعت پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے اور نہ ہی اسے محدود کر سکتے ہیں۔ حتیٰ بعضی اوقات ہم اسے بے قیدی کی قید میں بھی مقید کر دیتے ہیں، یعنی ہم کسی چیز کو بے قیدی سے مشروط کر دیتے ہیں مطلق ہونے کے ساتھ۔ مثلا ہم انسان مطلق کو مطلق ہونے کی قید میں مقید کر دیتے ہیں۔ انسان مطلق وہ انسان ہے جس پر کوئی قید نہیں، یعنی نہ وہ مرد ہے، نہ عورت، نہ بوڑھا ہے، نہ جوان، نہ عالم ہے، نہ جاہل، نہ بیمار ہے، نہ تندرست، اس پر کوئی قید نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے پاس ایک قید ہے، انسان مطلق، یعنی وہ انسان جو بے قید ہو۔ یہاں انسان مطلق یہی ہے، وہ بے قید ہے لیکن اس کی بے قیدی ہی اس کی قید ہے۔ لیکن عالم آفرینش میں ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اتنی بے قید ہے، اتنی مطلق ہے کہ حتی اطلاق اور بے قیدی کی قید بھی قبول نہیں کر سکتی۔ ہم ایک ایسی چیز کے قائل ہیں، اب وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا ہے وہ؟ واقعی کیا ہے؟ کیونکہ ہم خود مقید ہیں۔ مثلا ہم لوگ جسمانی وجود رکھتے ہیں، اس لیے جسم ہماری ایک قید ہے۔ نامی وجود یعنی ہم بڑھتے ہیں، یہ بھی ہماری قید ہے۔ حسی وجود یعنی ہمارے پاس حواس ہیں، جیسے بصارت کی حس ہے، سماعت کی حس ہے۔ روحانی وجود بھی آخرکار ہے، ہمارے پاس روح بھی ہے۔ یہ وہ قید ہیں جو ہمارے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس عالم میں ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی قید بالکل نہیں لگتی، بالکل نہیں۔ ہم نے یہ بات عقل کے استدلال سے حاصل کی ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے، نہ کہ ہم جب عالم کی موجودات کو دیکھتے ہیں تو سب کو محدود اور مقید پاتے ہیں۔ آپ جس وجود کو بھی دیکھ لیں، ہر وجود پر کوئی نہ کوئی قید ضرور لگتی ہے۔ آخر کار چاہے آپ جبرائیل کو دیکھ لیں، میکائیل کو دیکھ لیں، یا حتیٰ کہ عقل اول کو بھی دیکھ لیں، آپ جس چیز کو بھی دیکھیں اس پر کوئی نہ کوئی قید ضرور ہوتی ہے۔ اور ہر وہ موجود جس پر قید لگ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ محدود ہوا وہ محتاج بھی ہو جاتا ہے۔ بس اگر ہم یہ کہیں کہ عالم کی تمام موجودات مقید ہیں تو یہ بات درست نہیں بنتی۔ اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ مادہ کو اصل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادہ ہی واجب الوجود ہے، وہی ہے جو ازلی اور ابدی ہے۔ لیکن دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مادہ بھی ایک مقید وجود ہے۔ مادہ کیا ہے؟ مادہ ایک سیبودی وجود ہے۔ مادہ وہ چیز ہے جس کا وزن ہوتا ہے اور جو فضا میں شکل اختیار کرتی ہے۔ پس جب کہ مادہ مقید ہے یعنی مادہ محدود ہے، جب محدود ہو گیا تو محتاج ہو گیا۔ لہٰذا مادہ محتاج ہے، ایک ایسا موجود ہے جس نے اسے پیدا کیا ہو، اسے باقی رکھا ہو، اس کا انتظام کیا ہو اور اس کی تدبیر کی ہو۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مادہ وہی چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اپنی ذات پر قائم ہے اور واجب الوجود ہے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم مادہ کو ایک مطلق اور بے قید موجود کے طور پر قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال مادہ ایک ایسا وجود ہے جو مقید ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس عالم تخلیق میں تمام موجودات مقید ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ یہ تمام موجودات سب کے سب محتاج ہیں، اور اگر فرض کریں کہ کسی شہر میں مثلا 1,00,000 غریب لوگ رہتے ہوں تو یہ لوگ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان لوگوں کو باہر حال کسی نہ کسی ذریعے سے آمدنی ہونی چاہیے، کسی کا ذریعہ معاش ہونا چاہیے جو ان کی مدد کرے، انہیں روٹی دے، پیسے دے، کپڑے دے، کھانا دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شہر میں 1,00,000 محتاج لوگ رہیں؟ یہ تو ممکن نہیں۔ اسی طرح عالم آفرینش میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اس عالم کے تمام موجودات سب کے سب مقید ہیں۔
اور اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب موجودات محتاج ہیں۔ محتاج کس کے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے۔ بہرحال ہم عقلی دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ اس عالم میں ایک ایسا وجود ضرور ہونا چاہیے، ایسا وجود ہو کہ جس پر کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو، کوئی تعین نہ ہو، کوئی تشخص نہ ہو۔ وہ مطلق ہو اور اتنا مطلق ہو کہ اس پر اطلاق کی قید بھی نہ لگے، بے قیدی کی قید بھی اس پر نہ آئے، ایسی کوئی چیز۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی تعبیر نہیں کر سکتے، اسے کیا کہیں؟ اگر کہیں واجب تو واجب بھی ایک قید لگا ہوا وجود ہے، یعنی ایسا وجود جو قائم بالذات ہو۔ مثلا اگر چاہو کہو کہ یہ چیز حقیقت ہے، حقیقت یعنی ایسا وجود جو ثابت ہے۔ اگر چاہو کہو کہ یہ چیز مثلا ازلی ہے تو ازلی ہونا بھی اس کے لیے ایک قید ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی کہو، حتیٰ اگر تم یہ کہنا چاہو کہ وہ وجود ہے، وجود بھی میں نے عرض کیا تھا، وجود وجدہ سے آتا ہے، وجدان سے آتا ہے، یعنی جو پایا گیا ہو، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جو مل گئی ہے، وہ پایا گیا ہے، لہذا یہ بھی اپنی جگہ ایک قسم کی قید ہے بس، اسی لیے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خبر ہے۔ اس کے علاوہ صرف عقل کی رہنمائی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس عالم میں ایسی کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے جس پر سب محدود موجودات کا انحصار ہو، جو سب اس پر تکیہ کریں اور اس کے قائم رہنے کا سبب وہ خود ہو اور وہ اپنی ذات میں قائم ہو۔ وہی حقیقی خدا، وہی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ہے۔ اب اگر وہ اپنی اسی پوشیدگی اور اپنی اسی پنہانی میں باقی رہنا چاہتا تو یہ سارا عالم آفرینش کا سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ لہٰذا سب سے پہلے وہ تجلی کرتا ہے، سب سے پہلے وہ ظہور کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے اپنا ظہور، اپنے آپ کے لیے اپنی تجلی۔ وہ آتا ہے اور اپنے آپ کو اطلاق کے انداز میں ظاہر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ وہ ایک مطلق وجود ہے اور اس کا مطلق ہونا ہی اس کی قید ہے۔ وہ اپنے آپ کو مطلق ہونے کی قید کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ اسے مطلق الوجود کہتے ہیں، یعنی وجود ایسی حالت میں کہ اس پر کوئی قید نہیں، حتیٰ کہ بے قیدی کی قید بھی نہیں، اور ہم نے کہا کہ ہم اسے کہتے ہیں وجود فوق اطلاق۔ لیکن جب وہ تجلی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مطلق کے لباس میں ظاہر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ کہتا ہے دیکھو میں بے قید ہوں، یعنی بے قیدی کو اپنی قید قرار دیتا ہے، میں ایک مطلق موجود ہوں۔ یہاں اس موجود کی پہلی ظہور میں مطلق وجود کے طور پر یہاں سے پھر تعینات شروع ہوتی ہیں۔ یہ اس کی پہلی تجلی ہے، اس کا پہلا ظہور ہے۔ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قید اطلاق کے ساتھ دکھاتا ہے۔ مطلق وجود یعنی وجود ایسی حالت میں کہ وہ مطلق ہے، وجود ایسی حالت میں کہ وہ قید اطلاق کے ساتھ مقید ہے۔ اس کو اصطلاح میں مقام احدیت کہتے ہیں، مقام احدیت ذات۔ مقام احدیت وہ مقام ہے جہاں وجود خود کو اطلاق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، مطلق کی صورت میں، قید اطلاق کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، خود کو مطلق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، یا اسے ہویت مطلقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے مقام احدیت ذات۔ اس مقام پر ہم وجود کے لیے کوئی بھی صفت نہیں ڈھونڈ سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، یا میں نہیں جانتا، مرید ہے، خالق ہے، رازق ہے، قادر ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس میں کوئی بھی صفت نہیں ہے، بس ایک ہی صفت ہے، وہ صفت مطلق ہونا، صفت بے قید ہونا ہے۔ یہاں صرف یہی صفت ہے، باقی سب وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کمال اور توحید، نفی اور صفات، یہی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی انسان اپنی سیر میں خدا کی طرف اس مقام تک پہنچ جائے کہ وجود کو دیکھ سکے، کسی بھی صفت کے بغیر بالکل خالص وجود کو دیکھے۔ یہ کمال توحید ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ وجود کو بغیر کسی صفت کے دیکھے۔ کمال توحید، جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہی ہے کہ صفات کی نفی کی جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ انسان اپنی سیر کے مرحلے میں خدا کی طرف اس مقام تک پہنچ جائے کہ وجود کو دیکھے،
ایسا وجود جس کے ساتھ کوئی قید نہ ہو، صرف اطلاق کی قید ہو، بس یہی ایک قید، اور کوئی دوسری قید نہ ہو، یعنی وجود کو کسی قید کے ساتھ نہ دیکھے، نہ اسے سمیع ہونے کی قید کے ساتھ دیکھے، نہ بصیر ہونے کی قید کے ساتھ، نہ حی ہونے، نہ محی ہونے، نہ ممیت ہونے کی قید کے ساتھ دیکھے، بالکل کچھ بھی نہیں، صرف وجود کو دیکھیں اور بس یہی حد ہے۔ اسے مقام احدیت ذات کہتے ہیں۔ اور کمال توحید بھی، وہ لوگ جو یہاں تک پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ وحدت تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ توحید سے بھی بلند مقام ہے، وحدت کا مرحلہ توحید سے بھی اوپر ہے، اسی کو مقام احدیت ذات کہتے ہیں۔ یقیناً یہاں یہ مطلب نہیں کہ خدا کی کوئی صفت نہیں ہے یا وجود کی کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ صفات موجود ہیں، اتنا زیادہ وجود شدید ہے اس کی صفات۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آپ دن کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان پر ستارے موجود ہیں، لیکن چونکہ سورج کی روشنی اتنی شدید ہے اس نے سب کو چھپا دیا ہے۔ یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، وہاں وجود اتنا شدید ہے، اس نے وہاں اس کی ساری صفات کو بالکل چھپا دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا احدیت ذات کا درجہ، جو وجود کا پہلا ظہور ہے، اور اس نے خود کو اطلاق کی قید میں ظاہر کیا ہے۔ وجود کا دوسرا ظہور یہ ہے کہ وجود ایک بار پھر ظہور کرتا ہے، یہاں وہ خود کو اپنی تمام صفات کے ساتھ ایک ساتھ ظاہر کرتا ہے، اور ساری صفات، یعنی احدیت کے درجے میں وہ بغیر کسی صفت کے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے دوسرے ظہور میں وہ خود کو اپنی تمام صفات کے ساتھ ایک ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ہم وجود کو کیا کہتے ہیں، کس طرح تعبیر کرتے ہیں؟ اللہ۔ یہاں ہم وجود کا نام اللہ رکھتے ہیں۔ اللہ یعنی وجود جب اپنی تمام صفات کے ساتھ ایک ساتھ ہو، اسی لیے اللہ اسم اعظم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وجود نے خود کو اللہ کے نام سے ظاہر کیا ہے۔ الف، لام، لام اور ہا، یہ نام ہے وجود کے لیے جب وہ اس حالت میں ہو کہ وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ظاہر ہوا ہو۔ دیکھیں، مرتبہ احدیت میں ہم وجود پر کوئی نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس پر کوئی قید نہیں ہے، آخرکار اس پر کوئی قید نہیں۔ وہاں ہم وجود پر کوئی نام نہیں رکھ سکتے سوائے اس کے کہ ہم صرف ضمیر کے ذریعے اشارہ کریں، ہم کہیں ہوں یا کہیں وہ، بس یہی کچھ ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرتبہ احدیت میں ہم وجود پر کوئی نام نہیں رکھ سکتے، کوئی اسم نہیں دے سکتے، بس اتنا ہی کہ ہم صرف اشارہ کریں اور کہیں وہ، بس یہی۔ لیکن دوسرے مرتبے میں، یعنی دوسری تجلی میں، جب وجود اپنی تمام صفات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، ایک جگہ ظاہر ہوتا ہے، یہاں سے نام اللہ کی نام گزاری شروع ہوتی ہے۔ ہم وجود پر اللہ کا نام رکھتے ہیں۔ جیسے آپ فرض کریں کہ جب کوئی شخص بڑھئی ہے، مثلا وہ اپنی ورک شاپ میں جاتا ہے، تو ہم یہاں کہتے ہیں یہ بڑھئی ہے، یعنی بڑھئی ہونے کا نام ہم اس وقت دیتے ہیں جب وہ وہاں جائے، جب وہ ورک شاپ میں جا کر بڑھئی کا کام شروع کرتا ہے۔ تو یہی بات ہے، ہم اللہ کا نام بھی اسی طرح رکھتے ہیں، دوسری تجلی میں وجود پر رکھتے ہیں۔ جب وجود اپنی تمام صفات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، چاہے اس کی 1000 صفات ہوں، چاہے 99 ہوں، چاہے 360 ہوں، جو بھی ہوں، ہم سب کو، ان سب کو ایک ساتھ، کیونکہ اللہ پس اللہ یعنی وجود، جبکہ وہ سب صفات کا مجموعہ ہے، اس کے پاس ساری صفات ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ماں ہو جس کے اندر سب کی سب صفات ایک ہی جگہ پر موجود ہوں، وہ سب صفات سے حامل ہے، یعنی اس کے اندر سب صفات موجود ہیں، اللہ اسم اعظم ہے۔ یہ وجود کی دوسری تجلی ہے۔ تو پہلی تجلی یہ تھی کہ اس نے خود کو بغیر کسی صفت کے ظاہر کیا، صرف صفت اطلاق کے ساتھ ظاہر کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ وہاں اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ دوسری تجلی میں اس نے خود کو سب صفات کے ساتھ ظاہر کی۔ اب یہ دوسری تجلی بھی ہو گئی، اب ہم وجود کی تیسری تجلی میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں وجود خود کو اپنی صفات کے ساتھ الگ الگ ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ایک ساتھ۔ دوسرے درجے میں، جیسا کہ ہم نے کہا، ہم اس درجے کا نام اللہ رکھتے ہیں۔ مطلق الالوہیت وہ درجہ احدیت کا ہے، ہم اسے مطلق ہویت کہتے ہیں کہ وہاں وجود کو صرف ہوا کے ذریعے ہی بیان کیا جا سکتا ہے، بس یہی۔ لیکن جہاں وجود خود کو اپنی تمام صفات کے ساتھ ایک ساتھ ظاہر کرتا ہے، ہم وہاں کہتے ہیں اسے مطلق الویت کا درجہ اور وجود کا نام دیتے ہیں، اللہ۔ اچھا،
پھر تیسرے تجلی میں یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو کھولتا ہے، یعنی اپنا وجود کھولتا ہے، اجمال اور بند ہونے کی حالت سے تفصیل اور کھلنے کی حالت تک خود کو لے آتا ہے، یعنی خود کو الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وجود اپنے آپ کو سننے کی قید کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، جو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ وجود پہ ہم کون سا نام رکھتے ہیں؟ نام سمیع، یعنی وہ وجود جو سننے کی حالت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک وقت وہ اپنے آپ کو دیکھنے کی قید کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، دیکھنے والا وجود، ہم اس پر نام رکھتے ہیں بصیر یعنی دیکھنے والا وجود، یعنی وہ اپنے وجود کو مقید کر کے ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ دیکھنے کی قید کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو ہم وجود کا نام بینا یا بصیر رکھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وجود اپنے آپ کو حیات کی قید کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، یعنی مقید ہو کر حیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر ہم وجود کا نام حی رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے آپ کو ارادہ کی قید کے ساتھ ظاہر کرتا ہے تو ہم اسے مرید کہتے ہیں۔ جب وہ تخلیق کرنے کی قید کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو وجود تخلیق کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی خالق، اور جب فنا کرنے والا بنتا ہے تو ممید کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسماء ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے کہ وجود مختلف اور کثیر النوع ظہور کرتا ہے، اور وہ اپنے ہر ایک صفت میں خود کو الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اسے مرتبہ واہیت کہا جاتا ہے۔ مرتبہ واہیت وجود وہ درجہ ہے جہاں وجود اپنی صفات کے ساتھ خود کو الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ یعنی مرتبہ الوہیت میں کیا فرق ہے؟ وہی مقام ہے جہاں وجود اپنی تمام صفات کے ساتھ ایک ساتھ ہے، خود کو ظاہر کرتا ہے، اور مرتبہ واحدیت وہ ہے جہاں وجود اپنے آپ کو ہر ایک صفت کے ساتھ الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں مرحلوں میں کیا فرق ہے؟ حقیقت میں ان دونوں مرحلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے۔ یعنی اللہ بند حالت میں مرتبہ واحدیت ہے، اور واحدیت کھل جائے تو وہ مرتبہ اللہ ہے، یعنی اللہ۔ اگر اسے کھول دو تو مرتبہ واحدیت ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ مرتبہ واحدیت میں وجود نے اپنے آپ کو ہر ایک اسم کے ساتھ ظاہر کیا ہے، کبھی صفت سمیع ہونے کے ساتھ، کبھی صفت بصیر ہونے کے ساتھ، کبھی صفت حی ہونے کے ساتھ۔ وہاں ہر ایک صفت کو اگر تم بند کر دو تو وہ اللہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کو کھول دو تو وہ مرتبہ واحدیت بن جاتا ہے۔ بس اس لحاظ سے اللہ موسیقی اللہ بن جاتا ہے۔ عرش اسماء، عرش مرتبہ بن مرتبہ کو کہتے ہیں، وہ مرتبہ جہاں سب حقائق ایک ہی ہیں۔ اسے توڑ دو، عرش اب واضح ہو جاتا ہے۔ بس اللہ عرش اسماء کا مرتبہ ہے، مرتبہ واحدیت ہے۔ کرسی اسماء کا مرتبہ ہے، کرسی ہے۔ وہ مرتبہ ہے جہاں حقائق الگ الگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک سمندر جو پرسکون ہے، پرسکون سمندر عرش ہے، اس کی لہریں عرش کی لہریں ہیں، یعنی ساری لہریں اس کے اندر ایک وجود کے ساتھ موجود اور بند ہیں، یعنی تم انہیں نہیں ڈھونڈ سکتے، حالانکہ ساری لہریں سمندر کے اندر ہیں، وہ ہیں لیکن تم انہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پرسکون سمندر عرش کی لہریں ہیں۔ جب وہ طوفانی ہو جائے تو مختلف لہریں ظاہر ہوتی ہیں جو سمندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ کرسی میں کرسی کی لہریں وہی ہیں جو عرش کی لہریں ہیں، یہ کرسی کی لہریں ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ مرتبہ الوہیت عرش اسماء ہیں، مرتبہ واحدیت کرسی اسماء ہیں۔ اسماء مرحلہ الوہیت میں سب جمع ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تو مرتبہ واحدیت میں اسماء ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، یہ بھی تیسرا۔ تو اس طرح 3 مرحلے ہو گئے۔ وجود نے 3 بار تجلی کی۔ پہلی تجلی میں اس نے خود کو بغیر کسی قید کے اور صرف قید اطلاق کے ساتھ ظاہر کیا۔ دوسرے درجے میں اس نے خود کو سب کے ساتھ ظاہر کیا، ایک جگہ ظاہر کیا جسے ہم نے کہا کہ اس کا نام رکھتے ہیں اللہ، اور یہ مرتبہ الویت مطلق ہے۔ اور تیسرے درجے میں اس نے خود کو جدا جدا ظاہر کیا، جیسے کہ یہ اللہ فرض کریں کہ مثلاً پیدا کرے اور اس کے اسماء اس سے ظاہر ہوں، اس طرح یہاں اسماء الگ الگ ظاہر ہوئے اور مرتبہ واحدیت تشکیل پایا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس بارے میں تھا، باقی باتیں کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ کل رات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔